جس کو جو ملتا ہے وہ اٹھا کے اس کو قرآن بتا دے، پھر علم کامل نہیں ہوتا. وہ حدیث جو آپ کے مسلک کی تائید کر رہی ہے وہ تو آپ کو معلوم ہے، جو آپ کی اگینسٹ جا رہی ہے وہ آپ کو معلوم نہیں ہے. یہ جو حدیث ہے کہ من کان لہ امام فقراۃ الامام لہ قراءۃ، جس کا امام ہو تو امام کی قراءت مقتدی کے لیے کافی ہے. اب جو امام کے پیچھے فاتحہ کا قائل ہے نا، وہ اس حدیث کو ضعیف کہہ دے گا کیونکہ اس کے اگینسٹ جا رہی ہے. یہ ایک بڑا اچھا بہترین طریقہ ہے. دوسرے کی حدیث ضعیف ہے، میری والی ساری کیا ہے صحیح ہے. حالانکہ یہ حدیث محدثین نے صحیح قرار دیا ہے اس کو. سند پہ بحث آپ کرو. صحیح مسلم کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ امام کو امام اس لیے بنایا جاتا ہے کہ وہ اس کی اقتدا کی جائے. آگے فاذا قرأ فانصتوا، قراءت شروع کرے خاموش ہو جاؤ. اب آپ کو یہ والی حدیث نظر نہیں آئے گی، آپ لوگوں کے سامنے دوسری حدیث لے کر آئیں گے، لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب، جو سورہ فاتحہ نہیں پڑھتا نماز نہیں ہوتی. تو دیکھو تم فاتحہ نہیں پڑھتے، امام کے پیچھے خاموش رہے تو تمہاری نماز نہیں ہوگی. یہ جو ہے مفتی صاحب نے سب بڑی لمبی بحث چھیڑ دی ہے، تو ظاہر سی بات ہے کہ میں اس بحث میں جاؤں گا نہیں. انہوں نے ایک طرح سے پوری ایک دو اسٹریم کا موضوع چھیڑ دیا ہے کہ فاتحہ خلف الامام کے دلائل اور علماء کا اس میں اختلاف اور راجح مسئلہ. انہوں نے بڑی خطرناک ایک بات کہہ دی ہے. کیا بات کہی ہے؟ بڑی خطرناک بات کہی ہے کہ اہل حدیثوں نے ایک بڑا بہترین طریقہ یہ اختیار کر لیا ہے کہ دوسرے کی ساری حدیث ضعیف اور میری والی صحیح. یہ اس پہ مجھے بڑا سخت اعتراض ہے. باقی فاتحہ خلف الامام ایک علمی مسئلہ ہے، اس پر رائے مختلف ہو سکتی ہے، ہم اپنے دلائل دیں گے جو اصول کی روشنی میں فٹ بیٹھتے ہیں اور اپنے دلائل دیں گے. لیکن یہ جو آپ نے کہا نا، یہ بہت بدترین قسم کا الزام ہے، بدترین قسم کا تعصب ہے، خطرناک قسم کی بات ہے. بھئی اہل حدیث کا جو اصول ہے وہ مسلک امام نہیں، مسلک حدیث ہے. بھئی ہمارے پاس، آپ ہی تو کہتے ہیں نا کہ اہل حدیثوں کی کوئی فقہ نہیں ہے. بھئی یہ بات کون کہا؟ آپ نے اس سے پہلے جو ویڈیو کا میں نے جواب دیا اسی میں تو آپ نے کہا نا کہ اہل حدیثوں کی کوئی فقہ نہیں ہے. میرے بھائی جب اہل حدیثوں کی کوئی فقہ نہیں ہے تو اہل حدیث پھر یہ کیوں کہے گا کہ یہ میرے مسلک والی روایت ہے، تیرے مسلک والی روایت ہے؟ بھئی اہل حدیث کی تو مخصوص فقہ ہی نہیں ہے آپ کی بقول. تو جب اہل حدیث کی کوئی فقہ ہی نہیں ہے تو پھر وہ تو حدیث کی روشنی میں ٹھیک ہے، وہ غلط ہو سکتا ہے کبھی، یہ بات ٹھیک ہے، مان لی جائے کہ اس سے غلطی ہو سکتی ہے. لیکن یہ جو آپ نے کہا نا کہ یہ میری والی حدیث ہے، میری والی صحیح ہے، اور تیری والی ہے، تیری والی ضعیف ہے، یہ تو ناممکن بات ہے. تو دونوں باتوں میں آپ کے تضاد. بھائی اہل حدیث کا اصول مسلک امام نہیں ہے، مسلک حدیث ہے. یعنی جو بات حدیث سے قریب لگتی ہے وہی اہل حدیث کا مسلک ہے.